بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان اور منگل کا دن، اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائے۔ جو دو احباب اس عمل کو کریں، تسبیح کے دانے پہ کریں چاہے ہاتھ کی انگلیوں کے دانے پہ کریں، صرف اس اسم کو 11 مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے، اور مغرب سے پہلے 20 منٹ ایسے ہوتے ہیں جو غروب آفتاب کے ہوتے ہیں، اس وقت میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل مغرب سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجات کو پورا فرمائے گا، کیونکہ وہ وقت ایسا ہے، اس وقت میں اگلے دن کا جو رزق ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے، اس وقت میں اگلے دن کے معاملات لکھے جاتے ہیں، اس وقت میں انشاءاللہ عز و جل جو بھی اس اسم کو پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات اس کو بہت عروج، کامیابیاں اور ترقیاں عروج فرماتا ہے۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے ماہ رمضان کی آمد ہو چکی ہے، اور آج منگل کا دن ہے۔ تمام دوست احباب نے اپنے کام میں سے وقت نکال کر اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر آپ گھر پر ہیں، جو خواتین ہیں، جو مرد حضرات ہیں، وہ اس عمل کو کریں، خدا را کسی صورت اس عمل کو نہ چھوڑیے گا۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں، ایک تو آپ کا ماشاء اللہ روزہ بھی ہے، اور دوسرا ماہ رمضان کی آمد بھی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس اسم کو پڑھنا ہے صرف 11 مرتبہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس اسم کا صدقہ، اللہ کے نام ہی ہے، اللہ تعالی ہمیں خوب ترقیاں عروج عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس نے بھی اللہ عز و جل سے جو بھی مانگا ہے، اللہ تعالیٰ نے ضرور عطا کیا ہے، اور اس مہینے میں ہر حاجتوں کو قبول کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے، بے حساب بخشش فرماتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، حکم دے دیتا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا وقت ضائع کیے بغیر اس عمل کو 11 مرتبہ پڑھ کے اللہ کے حضور دعا کریں، اور دعا بھی ہماری ایسی ہونی چاہیے کہ جب ہم اللہ کے حضور مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں اور 11 مرتبہ اس اسم کو پڑھنے کے بعد اب دعا کی ہے، ہاتھ اٹھائے ہیں، تو ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ کس سے مانگ رہے ہیں؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ عز و جل سے مانگ رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے ہماری کیفیت بھی ایسی ہونی چاہیے، گر گرا کر رو رو کر مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتا ہے، بڑا بے نیاز ہے، بڑا غفور الرحیم ہے، واللہ خیر الرازقین ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اور ہم سب دوست احباب جتنے بھی میری مائیں بہنیں مجھے سن رہی ہیں، یقین مانیں اگر ہم نے ویسے کسی سے کوئی چیز مانگنی ہو بطور دنیا میں ایک انسان سے، تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یعنی ہم اس کے سامنے ایسے پیش ہوتے ہیں کہ آیا بس آج اگر تو نے مجھے یہ چیز نہ دی، اس مقصد کے لیے میں آیا ہوں یا آئی ہوں، تو میری تو زندگی ہی ختم ہو جائے گی، میری زندگی کا جو چراغ ہے وہی ختم ہو جائے گا۔ تو آیا یہ تو ہماری کیفیت ہے انسان سے مانگنے کی؟ تو جب ہم اللہ عز و جل کی ذات سے مانگیں گے تو ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ یہ ہم سب کو سوچنا ہوگا کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں تو ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ عز و جل کے حضور رو رو کر مانگیں، التجائیں کریں، سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اے رب کریم، تو نے پھر ایک مرتبہ موقع دیا ہے، ماہ رمضان میں میری زندگی ہے، میں جی رہا ہوں، میں جی رہی ہوں، اور یا اللہ تو میرے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یقیناً ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم گناہ کر 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 کے اس عالمیہ تک پہنچ گئے ہیں کہ ہماری جو دعائیں ہیں وہ صرف اور صرف ان گناہوں کو مٹانے میں مصروف رہتی ہیں۔ ہم جو اسم پڑھتے ہیں جس خاص مقصد کے لیے، وہ ہمارے گناہوں کو مٹاتا جاتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے معافی بھی مانگیں، روزانہ کوشش کریں، استغفار پڑھا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ روزانہ روٹین کے ساتھ پڑھا کریں، اسی انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے رہا کریں۔ ایک نہ ایک دن انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا۔
اور جس دن وہ توفیق مل جاتی ہے تو اس کے بعد انسان کی وہ تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، وہ معاملات ظاہر ہو جاتے ہیں، تو انسان کہتا ہے کہ میں نے جو پہلی زندگی گزاری آیا وہ میں نے کہاں گزاری، اب مجھے ہوش آئی ہے لیکن میرے پاس وقت کم ہے۔ جب انسان کو کامیابی مل جاتی ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وقت کم رہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دولت بھی بہت عطا فرما دیتا ہے، لیکن اس کے پاس ٹائم تھوڑا رہ جاتا ہے، کیونکہ اب اس کا جو راستہ ہے وہ ہے آخرت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس بلا لینا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ذرہ ذرہ اپنے آپ کے اوپر بھی غور کیا کریں کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں۔ یہ تو نہیں ہو رہا کہ ہم ماہ رمضان کی بے حرمتی تو نہیں کر رہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ماہ رمضان کا خوب ادب و احترام کریں۔ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایک مرتبہ کوفہ کے قبرستان میں قبروں کی زیارت کے لیے گئے، اور آپ دیکھتے کیا ہیں کہ ایک تازہ قبر ہے، اور آپ کے دل میں یہ ملال آیا کہ میں اس کا حال جانوں۔ آپ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وہ راز آپ کے سامنے آشیاں کر دیا، وہ راز کھل گیا، اور دیکھتے کیا ہیں کہ قبر میں ایک مردے کو بہت زیادہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ مختصر، مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ صرف اور صرف دعا کرتے ہیں اے رب کریم تو اس کی مغفرت فرما دے، اور ریٹن جواب آتا ہے اے علی کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، اس کو سزا کیوں مل رہی ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ ماہ رمضان میں یہ دن کو روزہ رکھتا، اور رات جو ہے رمضان کی وہ گناہوں میں گزارتا، اور ماہ رمضان کا ادب نہ کرتا، اس وجہ سے اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ ایک شخص ہے، وہ روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، فطرہ بھی دیتا ہے، غرباء و مساکین بھی تقسیم کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہے، اور اس کے بعد اس نے ایک ادب نہ کرنے کی وجہ سے سزا میں مبتلا تھا۔ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی بے حساب مغفرت اور بخشی فرما دی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان کا ادب و احترام بھی بجا لائیں، اور یہ ہم پر فرض ہے۔ یہ نہ ہو کہ عبادات کرتے رہیں، ادب نہ کریں تو آخرت میں پکڑ ہو جائے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو آج یہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم دے رہا ہوں اس کو 11 مرتبہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ انشاءاللہ آپ نے پڑھنا ہے یا حمیدو یا حمیدو یا حمیدو یا حمیدو، 40 مرتبہ پڑھ لیجئے گا۔ اور یا حمیدو پڑھنا تعریف کیا ہوا، یعنی اس کے ایسے کمالات ہیں، اس کے ایسے معجزات ہیں یا حمیدو کے کہ آپ کو خود نظر آئیں گے۔ تو انشاءاللہ عز و جل بالکل دھیان لگا کے خوش اہلانی کے ساتھ عمل کیا کریں، اور 1 منٹ 2 سے 3 منٹ کا عمل ہوتا ہے۔ اب یا حمیدو آپ کو 1 منٹ بھی لگنا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے۔ چینل پر فرسٹ ٹائم ہے تو سبسکرائب کرنے کے بعد اپنا نام ضرور بتایا کریں کہ آپ کو بھی دعاؤں میں یاد رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ، خدا حافظ۔